شروع کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. میں السلام علیکم حاضرین محفل. شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تلنگانہ یونیورسٹی کے تمام شعبوں میں آج تک کوئی وزٹنگ پروفیسر کا تقرر عمل میں نہیں آیا. الحمدللہ شعبہ اردو کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے حرد العزیز وائس چانسلر صاحب پروفیسر پی سامبیا صاحب نے ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کی میعاد میں توسیع کر کے ہمیں آپ کی معلومات سے استفادہ کرنے کا موقع دیا. ہم آپ کے بہت شکرگزار ہیں. رہی بات ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کا پیشہ طب سے ہے لیکن آپ کو اردو ادب سے بہت دلچسپی ہے. نتیجہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. موضوعات کے ماہر کئی موضوعات کے ماہر بھی ہیں جیسے انیسیات، غالبیات، فراغیات اور پھر اقبالیات. اس کے علاوہ رسائی ادب پر بھی آپ کا کئی اہم کتابیں تصنیف کی گئی ہیں. آپ بہترین خطیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. آپ اردو کی نئی بستیوں میں رہ کر اردو کے گیسوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ ایک اچھے مقرر بھی ہیں. آپ کی تقریر کے دوران وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی دھن میں اور خوب سے خوبصورت کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم آپ اسی ساری دنیا میں آپ کو بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے. رہی بات ہمارے شعبہ اردو کے تعلق سے کہ آپ ہمارے وزٹنگ پروفیسر ہیں، تو ہم نے یہ طے کیا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے کیوں نہ آپ کا آن لائن لیکچر منعقد کیا جائے. اور موضوع کی مناسبت سے یہ ماہ اپریل علامہ اقبال کے سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر موضوع ہے عصر حاضر میں علامہ اقبال کے کلام کی اہمیت و افادیت پر آپ بات کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ کی معلومات سے استفادہ کریں گے. سامدی صاحب ہم آپ بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اطہر سلطانہ صاحبہ. یہ ہم 15,000 کلومیٹر سے آپ خدمت میں بات کر رہے ہیں اور آپ رات میں یہاں پر 1:30 بج رہا ہے، لیکن عام طور سے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا. میں دیر تک کام کرتا رہتا ہوں. یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ گلوبل ولیج ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اسی ایک ہفتے میں علامہ اقبال کی 80ویں برسی منائی جا رہی ہے. کیا میری آواز صاف رہی ہے آپ کو؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس صدی کلام اقبال کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. نکلسن نے کہا تھا کہ علامہ اقبال کے کلام کی معنویت یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے تو شاعر ہیں، لیکن وہ اپنے دور سے آگے کے بھی شاعر ہیں. یعنی انہوں نے ماضی کے مسائل سے استفادہ کرتے ہوئے آئندہ آنے والے دور کے مسائل پر پیش گوئی اور ان کے حل اور تلاش کی بات چیت کی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ میری آواز کٹ رہی ہے یا صاف آ رہی ہے. اچھا، ہم آج جو بات کرنے والے ہیں یہ ایک قسم کا سمجھیے کہ ساری توسیع لیکچر ہے. توسیع لیکچر کی سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے شاعر کے لیے آئی کنٹیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے اپنے سننے والوں سے اسی طریقے سے مخاطب ہو. میں بہرحال اس سے محروم ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عالمیت اور جس کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئی اور آج ہم کو یہ سوچنا ہے کیا علامہ اقبال کی تھیوریاں آج بھی کام کر سکتی ہیں؟ کیا علامہ اقبال کے کلام کی معنویت اور افادیت آج حاصل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اس وجہ سے
کہ علامہ اقبال کا جو مسلک تھا وہ بہبود بشر یعنی ہیومن ویلیوز. دیکھیے 1000 سال پہلے فارسی کے صنائی شاعر نے ایک حکایت جو معروف ہے کہ ایک کمرے میں جس میں ایک ہاتھی تھا 4 اندھوں کو لایا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پر کیا ہے. کسی نے اس کی دم پر ہاتھ پھیر کر, کسی نے اس کی سونڈ پر ہاتھ پھیر کر, کسی نے اس کے پگڑوں کو چھو کر, کسی نے اس کے پیٹ کو چھو کر ایک ایک اپنا اپنا نظریہ اور تاثیر بیان کی. لیکن کیونکہ وہ جز کو احساس کر رہے تھے, کل سے واقف نہیں تھے. اسی طرح سے علامہ اقبال کو کسی نے قومی شاعر کہا, علامہ اقبال کو کسی نے اسلامی شاعر کہا, علامہ اقبال کو کسی نے ملی شاعر کہا, علامہ اقبال کو کسی نے فلسفی شاعر کہا. یہ سب صحیح ہے, لیکن علامہ اقبال ان تمام کا مجموعہ ہے اور آفاق شاعر. اسی وجہ سے علامہ نے کہا تھا ذات بہت مشکل اس سیل روانی میں کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. تو کہنا یہ ہے کہ نما کا جو کلام ہے جس میں کئی ہستاچار ہیں, ہم جانتے ہیں کہ علامہ کے جو مجموعہ کلام ہیں 2 زبان ہیں. اردو میں 3.5 مجموعے ہیں, یعنی بال جبری ہو اور آپ سب جانتے ہیں صاحب کریم, اور آپ جانتے ہیں کہ آدھی کتاب آپ نے اجاز جو اردو میں ہے اور آدھی اس کی فارسی میں ہے. فارسی میں بہت ہے علامہ کلام, اسرار خودی ہوں, رموز بے خودی ہوں, پیام مشرق ہو, حضور عجم ہو. آپ جانتے ہیں کہ مسافر, جاوید نامہ, شبوایت کر, اے اقوام شرق اور حجاز, یہ سب فارسی. اس کے علاوہ علامہ کے ہمارے پاس 1500 کے قریب خطوط ہیں. علامہ کے ہمارے پاس کئی مقدمات کتابوں کے اور خود کچھ کتابیں تو علامہ نے تصنیف کی ہیں. علامہ کے ہمارے پاس پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی. علامہ کے ملفوظات یعنی لوگ جو بیٹھ کر علامہ سے بات کرتے تھے ان کو انہوں نے کتابی شکل دی ہے. تو یہ سب ذخیرہ اقبالیات کا ہمارے درمیان ہے. اس وجہ سے ہم علامہ کے کلام سے اور علامہ کے پیغام سے پوری طریقے سے متاثر ہیں اور ان کو ہم جانتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس آج کے پراشتو دور میں علامہ کے کلام سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. میں تھوڑی سی کچھ کر رہا ہوں, اس کے بعد اپنے طرف پر آ جاؤں گا. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ کا کلام عزت نفس سے زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا. اقبال فرد سازی, قوم سازی اور انسان سازی کا محور ہے. اردو ادب کا اقبال وہ پہلا شاعر ہے جس نے شعر و ادب کو صرف مقصد اور ہدف کے لیے استعمال کیا. اور یہ کہنا کہ صرف اقبال مسلمانوں کے لیے کام کرتے تھے یا ان کا پیغام مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں ہے. علامہ اقبال نے عالم انسانیت کے لیے کام کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی بندے کی غلامی نہ کی جائے. وہ اپنے پیغام میں یہ کہتے ہیں کہ آزادی, حریت, عزت نفس, مساوات, اخوت اور دوسری انسانی جو قدریں ہیں وہ انسان کے درجے کو اوپر اٹھاتی ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے علامہ نے یہ دعا کی تھی, خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. یہ نور بصیرت ہے, یعنی آج جو ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس 21 صدی دور میں سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام نہیں کرتا, ایک انسان
دوسرے انسان کی کوئی قدر نہیں کرتا. تو اقبال کا کلام کی معنویت اور افادیت آج کے دور میں یہ ہے کہ اقبال عظمت انسان سے بات کرتا ہے، اقبال احترام انسان کی بات کرتا ہے، اقبال مقام انسان کی، حقوق انسان کی بات کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ان کا فخر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ ساز. تو اسکندر نے تو صرف آئینہ بنایا تھا، میں انسانوں کی آدگری کی. تو میں جو شہنشاہ تھا، شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا، لیکن میں تو ایک فقیر اور فخر کا آدمی ہوں، لیکن میرا شغل بہتر ہے. ایک جگہ علامہ فرماتے ہیں کہ برتر از گردوں مقام آدم است، یعنی افلاک سے بڑا یہ جو آسمان ہے ان سے بھی اونچا وہ انسان کا مقام ہے. اصل تہذیب احترام آدم است. یہ نہیں کہنا آج کے آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ورلڈ کی کنٹریز کہتے ہیں جی ہم بہت تہذیب میں آگے ہیں، ہم فرسٹ ورلڈ کے ہیں، ہمارا سیویلائزیشن بہت آگے ہے. نہیں، اقبال یہ کہتے ہیں اصل تہذیب احترام آدم است. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ احترام آدمی تم کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو. تم اپنی مائنورٹیز کے ساتھ، تم اپنی اقلیتوں کے ساتھ تم کس طرح کا برتاؤ کرتے ہو. برتر از گردوں مقام آدم است، اخلاق سے اونچا انسان کا مقام ہے، اور اصل تہذیب احترام آدم است. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ جو آج کل کی دنیا میں آپ ہیومنائزیشن، آپ کے حقوق انسانی اور ہیومن رائٹس کی بات کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں آدمیت کہتے ہیں، فارسی میں بھی اس کو ادمیت کہتے ہیں. اقبال کا اور ایک فارسی شعر ہے آدمیت احترام آدمی. سب سے اہم ہیومن آپ کے کوالٹی دوسرے انسان کا احترام ہے. آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. علامہ اقبال فرماتے ہیں تم کو معلوم کرنا چاہیے، تم کو خبر، تم کو جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے کہ مقام آدمی کیا ہے. اس کے بعد اور ایک شعر میں آپ کو چیتا شعر سنا رہا ہوں فارسی کے ترجمے کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ اپنی گفتگو کو، کہ آج ہماری گفتگو کا مرکز جو ہے کہ علامہ اقبال کے کلام کی اہمیت اور افادیت یہ ہے کہ سب سے بڑا جو برننگ پرابلم ہے، سب سے بڑا جو اہم آج کے 21ویں صدی کا پرابلم ہے، وہ مسئلہ ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کی احترام نہیں کرتا، ایک ملک دوسرے ملک کی احترام نہیں کرتا، ایک قوم دوسرے قوم کی احترام نہیں کرتی. اقبال آفاقی شاعر ہیں. اقبال یہ کہتے ہیں کہ آنچ کر آدم نہ گنجد عالم، یعنی یہ 6 فٹ 5 فٹ کا آدمی اتنا بڑا ہے کہ اس میں کائنات آپ کے جو ہے یہ کائنات میں سما نہیں سکتا. کائنات آدمی کے لیے چھوٹی ہے. علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں آنچ در عالم نہ گنجد آدم، جو کہکشاں میں سما نہ سکے وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت انسان. اور اس کے بعد کہتے ہیں آنچ کر آدم، اس کے بعد کہتے ہیں آدمی اگرچہ 5-6 فٹ کا ہے لیکن کائنات اس میں سما لی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کیا میسج دے رہے ہیں. اقبال مقام انسان کی بات کر رہے ہیں. اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کیا ہے، انسان نائب اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. انسان وہ ہے جو اشرف المخلوقات ہے. انسان وہ ہے جو بہت سے کام کر سکتا ہے. جانور تو وہی کام کمپیوٹر کا پیش کام کرتا ہے، یعنی چیتا رن کو پھاڑ کر اپنے بچوں کو غذا فراہم کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے، لیکن انسان کسی کا نہیں عمل رکھتا. تو یہ جو انسان کی اہمیت اور افادیت ہے. اب اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان اتنا اہم ہے تو اللہ سے آپ جو ہے خدا سے سوال کرتے ہیں یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا. اے خدا جو تم نے اتنی عزت دی ہے اس شخص کو، اس کا حال دیکھ.
یہی آدم ہے سلطان پیغمبر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا، میں کیا بات کروں اس اندھے کی، نہ خود بھی نے خدا بھی نے جہاں بھی، نہ یہ خود بین ہے نہ یہ خدا بین ہے، نہ یہ جہان دیگر بین ہے، یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا، تو اسے اشرف المخلوقات کہہ رہا تھا۔ تو یہ اقبال یہ بتا رہے ہیں جو منصب انسان کو دیا گیا تھا دنیا میں، اس منصب سے کر یہ آپ کے جو ہے اپنا منصب کھو چکا ہے۔ اور ایک جگہ فارسی میں کہتے ہیں کہ آدم از بے بستی بندگی آدم کیا، انسان نے آدمی نے اپنے اندھے پن سے دوسرے آدمی کی غلامی کی، گوہری تاش بنی نظر کباب و جم کر اس کے پاس جو ہلا کیا تھا خودی کا ہلا تھا، ہلا کیا تھا عصمت انسانی کا ہلا، اس کے پاس ہلا کیا تھا آزادی اور حریت کا، گوہری تاش بنی نظر کباب و جم کر اس کو اس نے آپ کے کیا کیا، بادشاہوں اور حکمرانوں کی آپ کو جو ہے نظر کر دی، ان کے پیروں پر ڈال دی، یعنی اصول غلامی سکا خواہ ترس۔ اقبال کہتے ہیں اپنی شعر میں کہ یعنی فطرت کے لحاظ سے وہ کتے سے بھی، انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ کتے سے بھی آپ کے نیچے چلا گیا، من نہ دیدم کے سگی پیش ستی سبق من کر، میں نے آنکھ سے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دونوں لوگ بتا رہے ہیں کہ انسان جو منزلیت کا حامل تھا، انسان جس مقام کا حامل تھا، وہ اپنے مقام سے گر کر یعنی حیوانوں سے بھی نیچے آ گیا۔ تو بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو اقبال صرف بتاتے نہیں ہیں کہ کیا مرض، کیا بیماری ہے، کیا معاشرے کے مسائل ہیں، اس کا حل بھی بتاتے ہیں، اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے آپ کو تشخیص دینا پڑتا ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے قوم میں، اپنے اجتماع میں کمزوریاں کیا ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کمزوریاں یہ ہیں، تو اسی وجہ سے اقبال نے ایک جگہ کہا تھا کہ ہوس نے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو۔ یہ جو ہوس ہے، یہ جو جاہلی، یہ جو خود بازی ہے، اس نے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یعنی گروپ میں بکھیر دیا ہے۔ ہوس نے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو۔ تو اقبال اس کا علاج بتا رہے ہیں، حکومت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ تو اس کو چاہیے کہ تم بھائی چارگی کو عام کر، اس کو چاہیے کہ تم محبت کی زبان سے بات کر، تاکہ نہ چینی و عربی ورنہ رومی و شافی، نہ مسلمان و عالم کے مرد آفاقی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو چینی رہ، نہ عربی رہ، نہ تو رومی رہ، نہ تو شامی رہ، بلکہ تو عالم کا ایک شاہکار ہے، تو تجھ کو مرد آفاقی رہنا چاہیے۔ اور اسی جگہ کہتے ہیں کہ بستر رنگ خصوصیت اہو میری زبان، یعنی میں ریسسٹ نہیں ہوں، میں رنگ، زرد رنگ، کالے رنگ اور سفید رنگ کے لوگوں کا حامی نہیں ہوں۔ بستر رنگ خصوصیت نہ ہو میری زبان، نوع انسان خوف ہو میری وطن میرا، تو میرا وطن پوری یہ دنیا ہے اور یہ میری پوری برادری یہ انسان ہے۔ تو اب یہ بتائیے آپ جو لوگ صرف اقبال کو ایسے چھوٹے سے حصے میں محفوظ کر لیتے ہیں، وہ اقبال کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اقبال کا کلام، اقبال کا پیغام، اقبال کی گفتگو، اقبال جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ پورے انسان کو دے رہے ہیں، پورے انسانیت کو دے رہے ہیں۔ اور یہ اور چیز ہے کہ اقبال انسان کی منزلت سے واقف۔ ہمارے پاس اردو شعرا میں انسان کی تخلیق کو گفتگو کی، ایسا نہیں ہے۔ خود میر تقی میر جو خدا سبحان ہے کہتے ہیں، ماسل ہمیں جانو گرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ تو میر تقی میر نے جو تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں، یا آپ کے درد نے خواجہ
اپنے درد میں کہا تھا باوجود یہ کہ بروبار نہ تھے آدم کے وہاں یہ پہنچا کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا وہاں یہ پہنچا. یہ جو مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا کہ دائرے لاہوتی اس رشت سے موت کی اس رشت سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. تو آپ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ مطلب کو خواجہ کی نبی سے اٹھایا وہاں یہ پہنچا کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا. یہ جو دنیا ہے اس میں جو ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناسوت اور ناسوت کے اندر کھلتا ہے ملکوت جس میں فرشتے اور ملائکہ رہتے ہیں. اب ملکوت کے اندر کھلتا ہے جبروت اور جبروت کو فلک ہے. اس جبروت آخری سر ہے حضرت جبریل جو رئیس ملک ہے اور اس کے اندر جو کھلتا ہے وہ ہے لاہوت. تو علامہ اقبال نے نہیں کہا اے طائر ناسوتی اے طائر ملکوتی اے طائر جبروتی یعنی جہاں پہ جبریل کی جو رئیس ملک ہے جہاں پہ فرشتوں اور ملائک کی پرواز تک نہیں جا سکتی وہاں سے انسان کا آسمان شروع ہوتا ہے. یہ ہے عظمت انسان. تو اے طائر لاہوتی کہہ کر وہی جو خواجہ درد نے کہا وہاں کے پہنچا کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا جہاں پہ فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں پر انسان پہنچ سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان جو اتنا عظیم ہے وہ انسان جو اتنا شاندار اپنے تمام قوتوں سے ہے اس کا علامہ اقبال کا جو مرکزی خیال ہے وہ انسان ہے. اسی لیے کہا تھا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نے بھی جہاں تیرے لیے بنایا گیا. ہم لوگ جہاں کے لیے بلا ہو گئے ہم دنیا کے غلام بن گئے ہم دنیا کی جو ہے لذتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال انسان اور خدا کے رشتے کو عبد اور معبود کے رشتے کو حاکم اور محکوم کے رشتے کو خالق و مخلوق کے رشتے کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ احسن التقویم جو ہے سب سے اچھی جو تخلیق خدا نے کی ہے جس پر خود خدا کو ناز ہے وہ انسان ہے. تو وہ انسان کو چاہیے کہ اس دھرم کو حقیر رکھے. علامہ اقبال بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ بیان مشرق جو ان کا فارسی کلام ہے اس میں ایک مکالمہ ہے انسان اور خدا کے درمیان بیان مشرق. اس یہ بڑے خوبصورت مکالمہ ہے. یہ خدا کہتا ہے انسان سے آپ کو دل آفریدہ میں اس دنیا کو تھوڑے سے پانی اور مٹی سے بنایا ہوں. تو ایران اور تاتار اور زنگ آفریدہ میں نے تو اس میں نہیں بنایا گیا میں نے تو اس میں ٹکڑے نہیں بنائے گئے. تو میں نے تو زمین اور پانی تو میرے لیے رکھا تھا لیکن تو ایک تفریقہ ڈال کر اس میں ایک حصے کا نام ایران رکھ دیا ایک حصے کا نام تاتار رکھ دیا ایک حصے کا نام آپ کے زنگستان رکھ دیا. میں نے تو مٹی سے تم کو فولاد یعنی اسٹیل دیا. تو شمشیر اور تیر و طوفان لاتی تم نے اسے تیر بنا لیا تم نے اسے تلوار بنا لی تم نے اسے بندوق بنا لی. تبر آفریدی نہالے چمک کا تو نے میں نے فولاد دیا تھا کہ کچھ اچھے کام کرے تو نے تبر بنائی جس سے تو جھاڑوں کو کاٹ سکے. تو خبر ساختی کاٹنے نہ پسند تھا تو نے اسے پنجرے بنا کے جو ہے پرندوں کو پرندوں کو آپ کے قید کر دیا. تو خدا نے بندے سے کہا یہ اقبال کا تخیل ہے کہ خدا نے کہا کہ میں نے ایک خوبصورت دنیا لوگ کے بنائی تھی جس میں تو ایک اس دنیا سے میں استفادہ کیا ہے. مگر اقبال پلٹتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان کیا کہتا ہے شمع چراغ میں خدا مجھے شمع دی تھی میں نے اس شب کی ظلمت کو ختم کرنے کے لیے چراغ بنایا. سجوار آفریدی حیات آفریدی تو نے ہمارے لیے مٹی بنائی تھی ہم نے اس مٹی سے پانی پینے کا سادہ بنا دیا. بیابانوں کوہزار و زام آفریدی تو نے بیابان اور یہ پہاڑ اور یہ دشت یہ سکہ بنائے. بیابان و گلزار و باغ آفریدہ
میں نے اس میں خیابان بنائی، سڑکیں بنائی، میں نے اس میں گلزار بنائے، میں نے اس میں شہر بنائے. من آنند کیا سنگ آئینے میں وہ ہوں، میں وہ انسان ہوں کہ جو پتھر میں آئینے بناتا ہوں. من آنند کے افضل روشن سازم میں وہ زہر سے بھی شربت بنا سکتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محاور، یہ جو مطالبات ہے انسان اور میں اس میں گستاخی نہیں ہے. اس میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں بات ہمارے اس دور کو اور اس دور کو، اس سے پہلے کے دور کو اور آنے والے ادوار کو کہ ہماری جو قوتیں ہیں اس سے ہم یہ جو جہان ہے جو ہمارے لیے بنایا گیا ہے اس سے پوری طریقے سے استفادہ کیا جائے. تو یہاں پر حرکت نہ ہو، یہاں پر ایک دوسرے کو بنا کر ایک دوسرے پہ حملہ نہ ہو، یہاں پر جو تیر اور طوفان اور توپ اور موشک اور جو قوم ہے اس سے زمین تباہی نہ کی جائے بلکہ اس سے اچھی چیزیں بنائی جائیں. تو یہ جو ہے ایک نکتہ جو کیا تھا اس کا قرآن نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ کو پیدا کر کے اپنا نکتہ چین پیدا کیا. اے خدا تو نے انسان کیا پیدا کیا؟ تو نے اپنا نکتہ چین پیدا کیا. نقش کو اپنے مصور سے ملا رکھا ہوں میں، اگرچہ کہ خالق نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن میں یہ ملا رکھا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو اصل مقصد ہے جس کو ہر ایک شخص علامہ اقبال سے اپنے استفادے کی کرتا ہے. آج علامہ اقبال کی 80ویں قریب یہ 1 سال میں علامہ کی 80ویں بھرتی ہوگی، یعنی 80 سال گزر گئے. علامہ پر اس وقت جو ہے اردو ادب کے کسی شاعر کی اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. علامہ پر اس وقت تقریباً 6000 کے قریب کتاب ہمارے درمیان موجود ہے. 700-800 کتابیں تو دوسری زبان میں موجود ہیں. علامہ اقبال کا تقریباً کلام دنیا کی ہر بڑی زبان میں ہو چکا ہے. اس وجہ سے کہ علامہ اقبال نہ صرف شاعر ہے، نہ صرف فلسفی ہے، بلکہ ایک دانشور ہے، بلکہ ایک مسلم ہے، بلکہ ایک بہت بڑا آپ جو ہے اگر دیکھا جائے کہ آفاق جو آسمانی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کیریکٹر اتنا ہوتا ہے تو علامہ اقبال کے کلام کو اگر ہم پوری طریقے سے استفادہ کریں تو تمام کے اعتبار سے ہم انسانیت جوہر کو سلا سکتے ہیں. کس نہ باشد در جہاں محتاج کس. علامہ اقبال کا یہ شعر لے کے چاہیے ہے تو بتائیے کسی اور شاعر نے اس طرح سے کہا ہے. کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس. کوئی بھی اس دنیا میں دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے. نقطۂ شرع مبین این است و بس. یعنی اسلام کا، شرع مبین کا، قرآن کا اصلی نقطہ یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک دوسرے انسان کا غلام رہے، ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے، ایک انسان دوسرے انسان سے گدائی اور فخر نہ کرے. اسی لیے کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ مشہور شعر کہ کیا کہتے ہیں کہ آنچے شیرہ را کند روپا مزاج. وہ جو شیروں کو لومڑی بناتی ہے، آنچے شیرہ را کند روپا مزاج، وہ چیز جو شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے وہ ضرورت ہے، ضرورت ہے. تو آج جتنا ضرورت مندوں افراد کو پوری طریقے سے ان سے استفادہ کر رکھے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو چاہیے علامہ اقبال کے کلام کا وہ کریں. علامہ اقبال کے کلام میں اتحاد ہے. علامہ اقبال کے کلام میں اب آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ سب سے اہم کتاب ان کی جو ہے وہ جاوید نامہ. جاوید نامہ جو کبھی انشاءاللہ میں یعنی جب چھٹے وقت آپ لوگ کی خدمت آؤں گا تو میں سلطانہ سے یہی کہوں گا کہ ایک ہم جاوید نامہ پر کم از کم 2 دن بات کریں، 2 جلسے میں بات کریں، کیونکہ جاوید نامہ بہت مشکل کتاب ہے بات کی. یہ فارسی میں ہے، اس میں کوئی 1900-1836 اشعار ہیں، لیکن اس میں ہر دین کا ذکر علامہ نے کیا ہے. اس میں بدھ مت کا ذکر ہے، اس میں زرتشت کا ذکر ہے، اس میں ہندو دھرم کا ذکر ہے، اس میں اسلام کا ذکر ہے، اس میں مسیحیت کا ذکر ہے. یہی نہیں بلکہ اس میں ناٹشے کا ذکر ہے، اس میں ہربرٹ علی کا ذکر ہے، اس میں خبرت اللہ کا ذکر ہے. اس میں تو وہ علامہ نے اس میں گلچین کیا ہے. تو وہ جو شروع ہوتا
جو जावेद नामा जो शुरू होता है तो अल्लामा ने वहाँ 3 शेर मौलाना रूम के रखे हैं। वो 3 शेर क्या है? वही इंसानियत के लिहाज से है। 3 शेर पर चरा हमी गश्त गिर्द शहर। कल रात एक शेर शराब हाथ में लिया हुआ शहर में फिर रहा था। 3 शेर पर चरा हमी गश्त गिर्द शहर कस दामदुल मदूला और इंसान मार्जूज। मैं ये हैवानों से, ये जानवरों से थक चुका हूँ। मैं चाहता हूँ किसी इंसान से मुलाकात करूँ। जे हमराने सुस्त अनासिर बिनग्रह, ये जो इंसान नुमा मेरे अतराफ हैं, जो सुस्त हैं, जो काहिल हैं, इनसे मेरा दिल थका हुआ है। शीर खुदा व रुस्तुम दस्ताना मार्जूज। मेरी आरज़ू यह है कि कहीं मुझे कोई शीर खुदा मिल जाए, कोई रुस्तुम दास्तान मुझे मिल जाए। उस दिन की याद में अशरत यस्तिमा, हमने उस शेर से कहा, ऐ शेर, हमने बहुत ये इंसान अपने रिश्ते का आंखें याद नशवत उन मार्जूज। उस शेर ने हमसे कहा, जो तू कहता नहीं मिलता, उसी की मुझे आदत है, उसी से मैं मिलना चाहता हूँ। तो जो शुरू किया है उसमें यही बताया है कि इंसान साजी है वो सबसे बड़ी चीज है। चाह रहे हैं ये है कि मुझे इंसान से मुलाकात हो। तो अब ये जो जावेदनामा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जावेदनामे में आप देख रहे हैं कि वो शुरू इस तरह से होता है कि अल्लामा इकबाल दरिया नेकर के किनारे ठहर रहे हैं और मौलाना रूम के अशार पढ़ रहे हैं। उसी वक्त मौलाना रूम की रूह आती है और मौलाना रूम की रूह आती है और दोनों में कुछ सवाल और जवाब होते हैं। उसके बाद अल्लामा इकबाल और मौलाना रूम एक ज़रवा, जिसको आपके दो रुख होते हैं, उसका एक रुख है, एक रुख के जो बिल्कुल जुम्मत और तारीफ है, वो के साथ की सैर को जाते हैं। तो अफलाक की सैर को जब जाते हैं तो सबसे पहले वो फलक के यानी चांद के फलक पर जाते हैं। वो फलक के कमर में जाते हैं। तो फलक के कमर में जब जाते हैं तो ऊपर से देखते हैं कि ये गार के सामने एक साधु बैठा हुआ। ये साधु जिसके गले में एक सांप है, तो कंडली पर जो है कंडली माथा हुआ बैठा हुआ है। तो उसके पास जाते हैं। मौलाना उनको जानता है। अल्लामा इकबाल ने उसका नाम रखा है जहान दोस्त। असल में उसका नाम जहान दोस्त नहीं है, विश्वामित्र। तो हम जानते हैं कि इस्लाम से पहले हमारे इस ज़मीन में, इसी ज़मीन पर हयात ममात का, जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा आचार्य और सबसे बड़ा फिलासफर विश्वामित्र था। तो वो विश्वामित्र का नाम अल्लामा इकबाल ने जावेदनामा में जहान दोस्त रखा। विश्वा के मानी आपके जो है जहान और मित्र के मानी दोस्त, तो विश्वामित्र। तो वो विश्वामित्र जो है, जो जहान दोस्त है, वो अल्लामा इकबाल को तो जानता है लेकिन इकबाल को नहीं पहुंचाता। तो फिर मौलाना रूम ने बता के कहा कि देखो ये जिंदा रूह है, यानी कि बहता हुआ दरिया है, इसमें रवानी है, इसमें जज्बात है, इसके दिल में वो आशार है जो दरियाओं में छुपा रहता है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, जब तक कि मैं इसके इल्म को महसूस न कर लूं, इसमें कितना मामला है इल्म है, इसका मतलब इल्म कितना है, इसका स्टैंडर्ड कितना है, जब तक वो मैं दरियाफ्त न करूं, मैं इससे बात करना नहीं चाहता। तो वो पहले कुछ विश्वामित्र अल्लामा इकबाल से, जिनका जावेदनामा में जिंदा रूह यानी बहती हुई आपके जो है मौजदार नदी रखा गया है, उससे सवाल करता है। तो फिर सवाल सुनिए तो आपको मालूम होगा कि इकबाल किस तरह के शेर लिखते हैं। तो उसने सवाल किया पहले अल्लामा इकबाल बयान कर रहे हैं कि विश्वामित्र ने अल्लामा इकबाल से पूछा, दोस्त अरगे आखिर, उसने मुझसे पूछा आखिर की मौत क्या है। दोस्तम दर के फिक्र, मैंने जवाब दिया कि फिक्र को छोड़, जो शख्स फिक्र करना छोड़ देता है उसकी आखिर मर जाती है। दोस्त मर गया, दोस्त हम दर के फिक्र, दोस्त ने पूछा मर के फल, फल दिल की मौत क्या है। दोस्त हम दर के जिक्र, यानी जो शख्स जिक्रुल्लाह को,
ذکر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کا دل بھی مر جاتا ہے. اس کے بعد سے پوچھا کہ گفت تن، اس نے پوچھا یہ جسم کیا ہے؟ گفت تن، گفتن کے زیادہ گرد راہ، یہ ہمارے جو زندگی کا جو راستہ ہے اس میں جو گرد اڑتی ہے وہ جمع ہو کر ہمارا جسم بنی ہے. گفت جان، پوچھا جان کیا ہے؟ تو میں نے کہا رمز لا الہ، یہ لا الہ کا رمز ہے. اس کے بعد سے پوچھا گفت دین آمیاں، جاہے پتہ دین کیا ہوتا ہے؟ گفتم شنی، کہ یہ لوگ سن کر صرف فرق کر لیتے ہیں. گفت دین آمیاں، گفتم شنی، گفت دین عالمہ. اس نے پوچھا عالموں کا دین کیا ہوتا ہے؟ گفتم کے دین جب تک کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں